إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. سيدنا یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم علیہ السلام تین بیٹوں کی جدائی پہ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. فصبر جمیل، میں صبر جمیل سے کام لیتا ہوں. واللہ المستعان علی ما تصفون، اللہ ہی وہ واحد ذات ہے جو باتیں تم بنا کر لے آئے ہو اس پر اسی اللہ ہی سے مدد لی جا سکتی ہے. اس اللہ کے علاوہ کوئی اور مصیبت کی اس گھڑی میں کوئی مدد کرنے والا مددگار نہیں ہے. سیدنا یعقوب علیہ السلام زندگی کی آخری لمحات تک اس بات پر فکر مند تھے ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کی اولاد، ان کے بچے دین کی نعمت سے محروم نہ ہو. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت موقع پر موجود تھے، حاضر تھے جب جناب یعقوب علیہ السلام کی جان کنی کا لمحہ، زندگی اور موت کے کشمکش میں جب جناب یعقوب مبتلا ہوئے، بیٹوں کو جمع کیا، بیٹوں کو جمع کرنے کے بعد جو بات جناب یعقوب علیہ السلام کے لیے باعث تشویش، باعث پریشانی تھی، وہ میرے بعد میرے بچے دین کی نعمت سے محروم نہ ہو جائے. کیونکہ سیدنا یعقوب علیہ السلام جناب یوسف علیہ السلام سے فرماتے ہیں وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اللہ رب العالمین آپ پر اپنی نعمتوں کا اتمام کرنا چاہتا ہے، اپنی نعمتیں آپ پر پوری کرنا چاہتا ہے. جب جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے خواب جناب یعقوب علیہ السلام سے بیان کیا تو اس وقت جناب یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ رب العالمین آپ پر وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ
ان ربک علیم حکیم، اللہ آپ پر اپنی نعمت مکمل کرنا چاہتا ہے، آپ کو مکمل نعمت دینا چاہتا ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے جب قافلہ روانہ کیا مصر سے، اذهبوا بقمیص ھذا، جاؤ میرے یہ قمیص لے کر، فالقوہ علی وجہ ابی، اس قمیص کو میرے باپ کے چہرے پہ ڈال دو، یاتی بصیرا، میرے باپ کی بینائی واپس آئے گی۔ ولما فصلت العیر، جب وہ قافلہ مصر سے کنعان کی طرف روانہ ہوئے، یعقوب علیہ السلام جو فیملی کے افراد یعقوب علیہ السلام کے پاس موجود تھے، ان سے فرمانے لگے انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، مجھے میرے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، تم مجھے ملامت نہ کرنا، تانا نہ دینا۔ اور جب فلما ان جاء البشیر، جب وہ خوشخبری دینے والا قمیص یوسف کے ساتھ جناب یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچ جاتے ہیں، یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آ جاتی ہے۔ یہ نبی اللہ یوسف علیہ السلام، نبی اللہ یعقوب علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ اس موقع پہ جناب یعقوب علیہ السلام آنے والوں سے سوال کرتے ہیں میرے یوسف کو کس حالت میں چھوڑ آئے ہو؟ آنے والوں نے سمجھا شاید یہ بات سن کر ابا جان خوش ہو جائیں گے، ان کو خوشی ہوگی، کہنے لگے ملک مصر، ہم یوسف کو ملک مصر کی حیثیت میں مصر چھوڑ کر آئے ہیں۔ فرمانے لگا مجھے اس بات کی کوئی پریشانی نہیں ہے، مجھے یہ بتاؤ علی ای ملہ، مجھے یہ بتاؤ میرے صاحبزادے یوسف کس ملت پر تم چھوڑ کے آئے ہو؟ کہنے لگے علی ملت الاسلام، ہم یوسف کو مصر میں ملت اسلام پہ چھوڑ کر آئے ہیں۔ فرمانے لگے الآن تمت النعمہ، الآن تمت النعمہ، یوسف علیہ السلام کو بادشاہت ملتی ہے، اس بادشاہت پر خوشی نہیں ہوتی، لیکن جب یہ بتایا جاتا ہے ہم نے یوسف کو علی ملت الاسلام، اسلام کی ملت پہ چھوڑ کے ہم آئے ہیں، تو اس وقت کیونکہ یوسف یعقوب علیہ السلام نے ان کی خواب کی تعبیر یہی بیان کیا تھا وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ، اللہ آپ پر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت تمام کرنا چاہتا ہے۔ اسی لیے یعقوب علیہ السلام جان کنی کی عالم ہے، زندگی اور موت کے کشمکش میں مبتلا ہے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت موقع پر موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام پر موت کی کیفیت طاری ہوئی؟ اذ قال لأبی لبنیہ، موت کی کیفیت میں انسان اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہے، مال کے حوالے سے وصیت کرتا ہے، لین دین کے حوالے سے وصیت کرتا ہے، زندگی گزارنے کی تجربات پر مشتمل وصیت کرتے ہیں۔ یہ ہے یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جناب یوسف کے بارے میں الکریم ابن الکریم ابن الکریم، یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم علیہ السلام۔ اور میرے نبی علیہ السلام اور میرے نبی کے گھر والے
اور میرے نبی کے ماننے والے جناب یعقوب علیہ السلام جناب یعقوب علیہ السلام کی آل کی سیرت سے سبق لیا کرتے تھے، درس لیا کرتے تھے۔ امیر عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب جب پریشانی آتی، جناب امیر عمر رضی اللہ تعالی عنہ نماز میں سورہ یوسف کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمانے لگے اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب پر موت کی کیفیات طاری ہو گئی، بیٹوں سے پوچھتے ہیں ما تعبدون من بعدی، بیٹو میرے بعد کس کی تم عبادت کرو گے؟ کس کو مشکل کشا حاجت روا بگڑی بنانے والا کس کو مانو گے؟ کس کے آگے سر بسجود ہوں گے؟ فکر کیا ہے؟ بندہ دنیا سے جا رہا ہے، جان کنی کی کیفیت ہے، اور روح نکلنے کی کیفیت طاری ہو چکی ہے۔ بندوں سے، بیٹوں سے یہ وعدہ لیتے ہیں ما تعبدون من بعدی، بیٹے کہنے لگے، بیٹوں سے کہنے لگے ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کن کی تم عبادت کرو گے؟ بیٹے کہنے لگے نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن له مسلمون۔ بیٹے تسلی دیتے ہیں ابا جان پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم مرتے دم تک نعبد الہک، ہم اسی الہ کے معبود کرتے عبادت کرتے رہیں گے، اسی معبود کی عبادت کرتے رہیں گے جو آپ کے معبود ہے۔ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ ابراہیم، اور آپ کے دادا جناب ابراہیم کے معبود ہے۔ وَإِسْمَاعِيل، آپ کا دایا اسماعیل کا معبود ہے۔ وَإِسْحَاقَ، آپ کے والد جناب اسحاق علیہ السلام کے جو معبود ہے اسی معبود کی ہم عبادت کرتے رہیں گے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، فرماتے ہیں وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اسی اللہ کے لیے مرتے دم تک سر تسلیم خم کرنے والے ہیں، اسی اللہ کی ہم عبادت کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یعقوب علیہ السلام بیٹوں کو یہ نصیحت کرتے ہیں، یہ وصیت کرتے ہیں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یاد رکھو میرے بیٹو، تم پر موت نہ آئے مگر ایمان کی حالت میں موت آئے، اسلام کی حالت میں موت آئے۔ ایمان، اسلام انسان کو نا امیدیوں سے نکالتا ہے۔ ایمان نا امیدی کے عالم میں امید کا چراغ ہے۔ سیدنا موسیٰ ابن عمران علیہ السلام قوم کو لے کر بحر قلزم کے کنارے پہ پہنچے ہیں، بظاہر بچنے کے کوئی راستے دکھائے نہیں دیتے، قوم مایوس ہو جاتی ہے، لیکن جناب موسیٰ علیہ السلام کو اپنے خالق و مالک پر پوری امید تھی۔ قوم کہنے لگی انا لمدرکون، اب ہم مارے گئے، اب ہم پکڑے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام تسلی دیتے ہیں کلا ان معی ربی سیہدین، کلا ہرگز ایسا ہو نہیں سکتا، ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، میرے رب مجھے راستہ دے گا۔ بظاہر بچنے کا کوئی آپشن دکھائی نہیں دیتے، انسانی عقل مایوس ہو جاتی ہے، آگے موج ہے، پیچھے فوج ہے، یہ نہتے ہیں، وہ مسلح ہے، کیر کانٹوں سے لیس ہے۔ مایوسی کے ان عالم میں بھی ایمان امید کی چراغ کو بجھنے نہیں دیتے۔ انا لمدرکون،
کمزور ایمان والے کہنے لگے اب ہم پکڑے گئے، ہم مارے گئے۔ موسیٰ ابن عمران جواب دیتے ہیں انتہائی تسلی اور استقامت اور اپنے رب پر پورے توکل، بھروسہ اور امید کے ساتھ، کلا ان معی ربی سیہدین، ایسا ہو نہیں سکتا، میرے ساتھ میرے رب کی معیت ہے، وہ مجھے راستہ دے گا۔ میرے رب نے موسیٰ کو حکم دیا ان اضرب بعصاک البحر، اگر آپ کی ایمان کی یہ کیفیت ہے، اپنے رب پر توکل، بھروسہ، اعتماد اور اعتبار کا یہ عالم ہے، ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ ان الق بعصاک البحر، آپ اپنی لاٹھی سمندر پہ ماریے۔ وہاں سے اللہ رب العالمین نے 12 راستے دیے اور وہاں سے وہ لوگ سمندر عبور کر لیتے ہیں۔ یعقوب کیا وصیت کرتے ہیں؟ ایمان پہ، اسلام پہ کبھی سودا بازی نہ کرنا، حالات کے جبر دیکھ کر کبھی مایوس نہ ہونا اپنے رب سے، وہ رب ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، موت تک جب تک موت نہیں آتی اس وقت تک ایمان پر، اسلام پر استقامت اختیار کرنا ہے، کیونکہ ایمان اور استقامت انسان کو اللہ کی رحمت کی امید اور اللہ کی نافرمانی کرنے کی صورت میں اللہ کی سزا کا خوف اور اللہ کی اطاعت کو انسانوں کے لیے آسان بنانے کے لیے اللہ کی محبت، عمل کرنے سے پہلے، عمل کرتے ہوئے اور عمل کرنے کے بعد، یہ 3 کیفیات ایک بندے مسلم کو اختیار کرنا چاہیے۔ عبادت کرنے سے پہلے بھی اللہ کا خوف بھی ہو، اگر میں اس کی نافرمانی کرنے کی صورت میں نبئ عبادی عنی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، میرے بندوں کو آپ خبر دے دے میں غفور الرحیم بھی ہو اور میرے عذاب علیم بھی ہے، عذاب شدید بھی ہے اور عذاب عظیم بھی ہے۔ قرآن مجید نے عذاب علیم، عذاب عظیم، عذاب شدید، سخت ترین عذاب، دردناک عذاب، بہت بڑا عذاب، تو اللہ کا خوف بھی ہو اور اللہ رب العالمین سے محبت بھی ہو۔ اسی لیے بہت سے کاموں سے اللہ رب العالمین نے فرمایا انہو لا یحب المسرفین، اسراف کرنے والوں سے اللہ محبت نہیں کرتا۔ کیا مطلب؟ جس سے میرے رب محبت نہیں کرتا، وہ میرے رب کی رحمت کا مستحق نہیں ہوتا۔ جس سے میرے رب محبت نہیں کرتا، وہ میرے رب کی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ ہمارے وہ بندے تھے جو نیکیوں کے کاموں میں، نیکیوں کے راستوں پہ یسارعون، جو ریس لگایا کرتے تھے، جو مقابلہ کیا کرتے تھے، وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور ہمیں ہمیشہ پکارا کرتے تھے، ہماری عبادت وہ کیا کرتے تھے، رغباً، رب کی رحمتوں کی امید رکھتے ہوئے، ورہبا، رب کی ناراضگی، رب کی سزا سے خوف رکھتے ہوئے وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ،
یہ ہمارے وہ بندے تھے جو ہر حال میں ہماری خشیت رکھ کر معاملات کیا کرتے تھے۔ تو سیدنا یعقوب علیہ السلام 3 بیٹوں کی جدائی، پہلے جناب یوسف علیہ السلام کی جدائی، یوسف علیہ السلام کی جدائی کے بعد جو مشہور ہے بنیامین کے نام سے، وہ بھی مصر میں رہ گئے، اور اس کے ساتھ یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیٹے اپنے جو چھوٹے جو بھائی تھے ان سے کہنے لگے، فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ۔ بڑے کہنے لگے، بنیامین کی گرفتاری کے بعد کہنے لگے، أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ اب میں بھی سرزمین مصر کسی قیمت پر چھوڑ کر جانے والا نہیں ہوں، اب تم چلے جاؤ۔ بات کے سامنے ساری صورتحال رکھ دو، اب میں بھی مصر جانے والا نہیں ہوں۔ اب یہ 3 بیٹے مصر میں رہ گئے۔ یوسف یعقوب علیہ السلام کو یہ خبر پہنچی، اللہ اکبر کبیرہ، امید کا یہ عالم، یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ، فرمانے لگے میرے بیٹو جاؤ، یوسف کی تلاش کرو، یوسف کو تلاش کرو، اس کا سراغ لگاؤ، واخیہ، اور اس کے جو 2 بھائی وہاں پر رہ گئے ہیں ان کو بھی تلاش کرو۔ کیوں؟ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ، میرے بیٹو اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ۔ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، یاد رکھو اللہ کی رحمت سے کافر لوگ ہی نا امید ہوتے ہیں، کافر لوگ ہی نا امید ہوتے ہیں، کافر قوم ہی نا امید ہوتی ہے اللہ کی رحمت سے۔ وَلَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، آج دنیا میں مایوسی کی باتیں پھیلائی جاتی ہے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ہر آدمی ڈپریشن کا شکار ہے، انزائٹی کا شکار ہے مایوسی کی وجہ سے۔ دین اسلام ان حالات میں ہمارے رہنمائی کرتے ہیں، دین اسلام رہنمائی کرتا ہے، میرے بندو نا امیدی کفر ہے۔ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے وہی لوگ نا امید ہوتے ہیں جو کافر ہے، جو مومن ہے وہ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے۔ اور اللہ رب العالمین نے انسانی فطرت میں، جب انسان جب تک فطرت پر ہوتا ہے، اللہ رب العالمین نے یہ 4 باتیں ہر انسان کے اندر رکھی ہے، ایک یقین، ایک خوف، ایک امید اور ایک محبت۔ جب تک وہ انسان فطرت پر ہوتا ہے اس وقت تک اس میں یہ 4 خصلتیں، یہ 4 عادتیں اس میں پائی جاتی ہیں۔ پھر وہ اپنی سرکشیوں کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے آہستہ آہستہ ان نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں چھوٹا بچہ 10-12 سال کی عمر تک اسے اپنے والد پر کامل یقین ہوتا ہے، جس چیز کی اس کو ضرورت ہو وہ یقین کے ساتھ وہ اپنے والد سے الحاح کر کے
آہوزاری کر کے رو کر لپٹ کر منا لیتا ہے اور اسے یقین ہوتا ہے اپنے والد، اس بچے کا یقین کا یہ عالم ہے، میں باپ کے سامنے فریاد کروں گا، آنسو بہاؤں گا، آہوزاری کروں گا، باپ میرا ایمان پورا کر دے گا، اس کو یقین ہے۔ اور دوسرا، اس کو باپ سے محبت بھی ہوتی ہے، باپ سے محبت بھی ہوتی ہے۔ آج ہماری بدقسمتی یہ ہے، ان بچوں کو اب باپ کی طرف سے وہ شفقت والا ماحول ملتا ہی نہیں۔ اب باپ کے پاس بچوں کو دینے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ آج سے 2 عشرے پہلے، 3 عشرے پہلے باپ مجبور ہو جاتے تھے، کہیں اگر اس نے جانا ہو، وہ گھر والوں سے کہتے تھے اس بچے کو آپ گھر سے باہر لے جاؤ، اس کو سائڈ پہ کر دو، اس کا مجھ سے محبت کا یہ عالم ہے، یہ مجھے جانے نہیں دے گا کام پہ، لہذا اس کو سائڈ پہ کسی چھوٹے بچے کے ساتھ اسے باہر دکان پہ بیچتے تھے، جاؤ اس کو وہاں پہ لے جاؤ۔ جو بچہ دکان پہ جاتا، باپ کام پہ نکل کے جاتا، ادروائز وہ بچہ باپ سے چمٹ کر باپ کو کام پہ جانے نہیں دیتا تھا۔ باپ سے اس کی محبت کا یہ عالم، یہ اس کی محبت، اور اس کو باپ کا خوف بھی ہوتا تھا۔ 10-12 سال کے بچے کو باپ کا خوف ہوتا ہے، اور اس کو باپ سے امید بھی ہوتا ہے، باپ پر یقین بھی ہوتا ہے، اعتبار بھی ہوتا ہے، باپ سے اس کو محبت بھی ہوتی ہے، اس کے اندر باپ کا خوف بھی ہوتا ہے، اور اس کو باپ سے محبت بھی ہوتا ہے، اور باپ سے امید بھی اسے ہوتی ہے۔ اور اسلام اسی فطرت کو ریسٹور کرنا چاہتا ہے۔ ایک بندہ مومن کے اندر اللہ کی عبادت کرنے سے پہلے، عبادت کرتے ہوئے اور عبادت کرنے کے بعد عبادت کرے یقین کے ساتھ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہ سے جب بھی مانگو اس یقین کے ساتھ مانگو، میرے رب میری دعا قبول کرے گا۔ یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، یقین محکم ہونا چاہیے اپنے رب پر، اور یقین کے ساتھ ساتھ حضرات صحابہ کرام، حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اپنے رب پر یقین کیا کرتے تھے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی باتوں پر یقین کیا کرتے تھے، اور وہ یقین ہی تھے بالصبر والیقین تنال الائمۃ فی الدین، یقین اور صبر کی بنیاد پر دنیا میں امامت ملتی ہے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، ہم نے انہیں امامت، سرداری، حکمرانی، ریاست ہم نے انہیں اس وقت دی کب؟ لما صبروا، ان کے اندر جب 2 خصلتیں تھیں، لما صبروا، جب انہوں نے ہر معاملے پہ صبر سے کام لیا، وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور وہ ہماری آیتوں پہ یقین رکھتے تھے۔ سیدنا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو رب العالمین کی رحمتوں پر پورا یقین بھی تھے، اسی لیے کئی سال گزرنے کے باوجود بھی رب کی رحمت سے مایوس نہ ہوئے، اور اللہ رب العالمین نے اسی سورت کے آخر میں اللہ فرماتے ہیں، لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔
جسے اللہ رب العالمین سورت کے ابتدا میں فرماتے ہیں نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين. نحن نقص عليك احسن القصص، ہم آپ پر سب سے بہترین قصے ہم آپ پر بیان کرتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. یعقوب علیہ السلام سے یوسف علیہ السلام خواب بیان کرتے ہیں. ابا جان، خواب میں دیکھتا ہوں 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں. یعقوب علیہ السلام خواب کی تعبیر بیان کرتے ہیں. یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین. بیٹا کسی اور سے بیان نہ کرنا، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. ہر ذی نعمت محسود، اس کے لیے حسد کرنے والے حاسد ہے. اسی لیے حاسدین کی حسد سے بچنے کا رب العالمین نے ہمیں اصول دیا، ہمیں ہتھیار کے طور پر پیارے پیغمبر کی زبانی ہمیں پابند کیا گیا. ہر نماز کے بعد ہم معوذتین کی تلاوت کرے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. اللہ ہر حاسد کے حسد سے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں جب بھی وہ حسد کرتا ہے. پھر فرمانے لگے وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ. بیٹا تیرے رب آپ کے رب نے آپ کو چن لیا ہے، آپ کا انتخاب کر لیا ہے. وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ. اور آپ کے رب مستقبل میں آپ کو باتوں کی تعویل، باتوں کی فہم اللہ آپ کو عطا کرے گا. وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ. اور اللہ آپ پر اپنی نعمت پوری کر دے گا. اس غیبی اشارے پر جناب یعقوب علیہ السلام کو کامل مکمل یقین تھے. اسی لیے برسوں گزرنے کے باوجود جناب یعقوب علیہ السلام مایوس نہیں ہوئے. فرمانے لگے یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ. بیٹو جاؤ، یوسف اور اس کی بائی کو تلاش کرو. ولا تیأسوا من روح اللہ. اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جانا. بعد میں یہ کر رہا تھا یقین، اور یقین کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین سے محبت، اللہ کی رحمت کی امید، اور اللہ رب العالمین کی ناراضی کا خوف. اسی لیے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں من عبد اللہ بالحب فہو زندیق. جو صرف محبت کی بنیاد پر اللہ کی عبادت کرے وہ زندیق ہے. ہمارے معاشرے میں جو صوفی حضرات ہیں وہ یہ کہتے ہیں ہمیں نہ اللہ کی جنت کی کوئی لالچ ہے، نہ ہم جہنم کے ڈر کی وجہ سے عبادت کرتے ہیں. ہم نہ جنت کی لالچ میں عبادت کرتے ہیں، نہ جہنم کے ڈر کی وجہ سے عبادت کرتے ہیں. ہم صرف اللہ کی محبت کے لیے عبادت کرتے ہیں. شیخ الاسلام کیا فرماتے ہیں؟ جو صرف محبت کی بنیاد پر اللہ کی عبادت کرے وہ زندیق ہے. یہ صوفیوں کا عقیدہ ہے. ومن عبد اللہ بالرجاء فهو مرجعی.
جو صرف امید کی بنیاد پر ہمیں نہ اللہ سے محبت ہے نہ اللہ کا خوف ہے، آیت وعد کو لے کر یہ لوگوں میں باتیں پھیلاتے ہیں۔ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، اور کہتے ہیں، ذہن سازی یہ کرتے ہیں جس طرح کفر کے ساتھ ایمان کوئی نیک عمل فائدہ نہیں دیتا، کافر نیک عمل کرے تو اس کفر کی نحوست کی وجہ سے وہ نیک عمل اسے فائدہ نہیں دیتا، اسی طرح ایمان کے بعد اگر کوئی آدمی گناہ بھی کرے تو ایمان کی برکت سے اس گناہ کا کوئی مسئلہ ہی نہیں، وہ لوگوں کو ہر جائز ناجائز کام کرنے پہ لگا دیتے ہیں، کوئی ڈر خوف کی بات نہیں ہے، تم نے جنت میں ہی جانا ہے، امید پر، صرف امید پر۔ یہ مرجئہ کا نظریہ ہے اور ایک خوارج کا نظریہ ہے۔ خوارج صرف خوف کی بنیاد پر، خوارج صرف خوف کو بنیاد بنا کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، مرجئہ صرف امید کو بنیاد بنا کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، صوفی صرف محبت کو بنیاد بنا کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جبکہ اہل سنت والجماعہ امید، خوف، محبت، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ سے محبت کرتے ہوئے، اللہ کی رحمتوں کی امید رکھتے ہوئے، اللہ کی ناراضگی اور اللہ کے سزا کا خوف دل میں رکھتے ہوئے، ہم اللہ سے محبت کرتے ہوئے، اللہ سے امید رکھتے ہوئے، اللہ سے خوف رکھتے ہوئے، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، یہ بات ہفتے میں کم از کم ایک بار ایک بندے مومن کو یہ سبق دہرانے کے لیے، یہ بات اسے تر و تازہ کرنے کے لیے ہفتے میں ایک دن ان آیات کی تلاوت کرنا میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی سنت ہے۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام جمعہ کے دن فجر کی نماز میں الف لام میم السجدہ کی آپ تلاوت کیا کرتے تھے، اونچی آواز میں آپ تلاوت کیا کرتے تھے، ساتھیوں کی صحن سازی کیا کرتے تھے، اور یہ آپ کی سنت ہے۔ مسلمان جہاں سنتوں پر عمل کیا جاتا ہے وہاں ان مساجد میں جمعہ والے روز فجر کی پہلی رکعت میں الف لام میم السجدہ کی عموماً تلاوت ہوتی ہے، اور اس تلاوت میں یہ کہا جاتا ہے وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، ہم سے وہ عبادت ہمیں پکارتے ہیں ہماری رحمتوں کی امید رکھتے ہوئے اور ہماری سزا کے خوف دل و دماغ میں رکھتے ہوئے۔ تو شیخ الاسلام فرماتے ہیں جو صرف محبت کی بنیاد پر عبادت کرتے ہیں وہ زندیق ہے، جو صرف امید کی بنیاد پر اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ مرجئی ہے، اور جو صرف خوف کی بنیاد پر اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ خارجی ہے۔ جبکہ اہل سنت والجماعہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں اللہ سے محبت کرتے ہوئے، اللہ سے امید رکھتے ہوئے، اور اللہ کا ڈر دل و دماغ میں رکھتے ہوئے عبادت کرتے ہیں۔ یہ ہے اہل السنت والجماعہ کا موقف۔ جب یہ تین چیز آ جائے، حالات کے جبر سے، کٹھن حالات سے، مشکل اوقات میں انسان کو تسلی ملتی ہے، انسان کو حالات کے مقابلہ کرنے کا اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کو مدد ملتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ہے، آگ میں پھینکا جا رہا ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ وہ جملہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پہ زبان سے ادا کیا تھا. اس جملے کو حفظ و جان بنا لو. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. جب لوگ انہیں ڈرانے کی بات کی تمہارا مستقبل یہ ہو جائے گا, تمہارے ساتھ یہ ہو جائے گا, ڈرنے کے بجائے اللہ والوں نے کھڑے ہو کر کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل, ہمارے لیے ہمارے اللہ کافی ہے, وہی بہترین کارساز ہے. اور یہ سورہ توبہ کی آخری آیت بھی ہے. میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے صبح شام کے اذکار میں 7 بار اس دعا کو حفظ جان بنانے کا میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے یہ تعلیم دیا ہے. جو لوگ اذکار کرتے ہیں انہیں معلوم ہے. حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. میرے لیے میرے اللہ کافی ہے, لا الہ الا ہو, اس اللہ کے علاوہ میرا کوئی کارساز نہیں ہے. میرا مشکل کشا, میری حاجت روا, میری بگڑی بنانے والا, آزمائش میں میرے ساتھ دینے والا, میرا سہارا, میرے